عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا وہ بنیادی اور حساس عقیدہ ہے کہ جس پر ایمان اس طرح ضروری ہے جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا خالق حقیقی اور وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو آخری پیغمبر ماننا ضروری ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا منکر ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ عقیدہ مسلمانوں کا وہ حساس اور اتنا اہم عقیدہ ہے، یہ صرف سب کانٹیننٹ یا برصغیر پاک و انڈیا پاکستان کا حساس مسئلہ نہیں ہے، جس طرح انجینئر محمد علی مرزا کہتا کہ یہ ہمارے اس علاقے میں بڑا حساس ایشو ہے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے حساس ایشو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان یہ ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو اس عقیدہ کا منکر ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس عقیدے کا انکار کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دعوی نبوت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا، اور یہ بات بھی تمام امت مسلمہ کے ہاں متفقہ اور مسلمہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بندے کے لیے نبوت کا دعویٰ کرے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے چونکہ نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے دعوی انشاءاللہ میں حوالے پیش کروں گا، مرزا قادیانی نے چونکہ نبوت کا دعویٰ کیا، دعویٰ کر کے دائرہ اسلام سے خارج کافر و مرتد ٹھہرا، اور اس کے کافر اور مرتد ہونے پر پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہو گیا، اجماع منعقد ہو گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، اور جو اس کو کافر نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب چاہے وہ مرزا قادیانی کا فالور ہو، ماننے والا ہو، اپنے آپ کو قادیانی کہے، اپنے آپ کو مرزائی کہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کیوں نہ کہتا ہو، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان ہی مانے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اب اس عقیدے کے برعکس دو بندوں نے ایک الٹا اور الگ موقف اختیار کیا، جن میں سے انجینئر محمد علی مرزا کو جب پوچھا گیا کہ قادیانیوں کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، تو انجینئر صاحب نے بیان کیا، کہتا کہ بہرحال میرا موقف کیا ہے، یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں قادیانی فرقہ کو دعوت اسلام، میں ان کو اسلام سے اہل سنت سے ٹوٹا ہوا فرقہ مانتا ہوں، جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پر ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے تو یہ کئی دفعہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو اب انجینئر محمد علی مرزا قادیانیوں کی تکفیر کی وجہ کیا بیان کر رہا ہے کہ قادیانی ہمیں کافر کہتے ہیں، اور کہتا میں نے یہ اپنا گولڈن کوڈ کئی دفعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ قادیانی مجھے کافر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو میں بھی انہیں کافر نہیں کہوں گا۔ پہلی تو یہ بات یاد رکھے کہ قادیانیوں کے کافر ہونے کی، مرزا غلام احمد قادیانی کے کافر ہونے کی متعدد وجوہات ہیں، کئی وجوہات ہیں تکفیر کی جس کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کی تکفیر ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا منکر ہے اس کی تکفیر فرض ہے، لازم ہے، وہ مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب سادہ سا سمپل سا جواب تو یہ تھا کہ چونکہ مرزا قادیانی نبوت کا منکر ہو کے، ختم نبوت کا منکر ہو کے کافر و مرتد ہو گیا اور اس کے کفر پر اجماع اور اتفاق ہو گیا، اور مرزائی قادیانی چونکہ مرزا قادیانی کو مانتے ہیں، ایک گروپ وہ ہے جو نبی مانتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو اپنا مسیح موعود اور 14ویں صدی کا مجدد مانتا ہے، لہذا یہ دونوں گروپ اس لیے کافر ہیں کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے فالورز ہیں اور اس کو مسلمان مانتے ہیں۔ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن مرزا نے
اب قادیانیوں کے حوالے سے ایک نرم گوشہ اور صلح کلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب یہ دیا جی کہ میں ان کو کافر اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں، یہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو اب چونکہ اس پر گرفت کی گئی علماء کی طرف سے اور متعدد مکاتب فکر کے علماء نے اس بات پر جب مرزا کی گرفت کی، تو اب مرزا نے ہیلے بہانے سے کام لینا شروع کیا اور کہتا جی میں نے یہ بات جو ہے یہ بفرض محال کہی تھی، کیونکہ یہ محال ہے کہ قادیانی مجھے مسلمان مان لیں، باوجود اس کے کہ میں مرزا قادیانی کو نبی نہ مانوں، اس کو دجال مانوں، تو یہ مجھے مسلمان مان لیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے۔ تو یہ تو میں نے محال کو فرض کیا تھا، تو محال تو قرآن پاک میں احادیث میں موجود ہے کہ محال کو فرض کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مرزا کا دعویٰ بالکل سرے سے باطل اور مردود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرزائیوں کا کے دو گروپ ہیں، ایک ہے ربوہ گروپ اور دوسرا ہے لاہوری گروپ۔ لاہوری گروپ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں مانتے، وہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور باقاعدہ ان کا جو 15 روزہ یہ مجلہ نکلتا پیغام صلح، یہ پیغام صلح کے ٹائٹل پیج پہ اور یہ اس کے بیک سائڈ پہ جماعت احمدیہ لاہور کے عقائد اور ان کے نظریات باقاعدہ لکھے ہوتے ہیں، اور یہ جو شروع میں ٹائٹل پیج پہ عقائد لکھے ہیں اس میں نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی کلمہ گو کافر نہیں۔ لاہوری گروپ والے کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں مانتے، نہ دیوبندیوں کو، نہ وہابیوں کو، نہ اہل حدیثوں کو، نہ شیعوں کو، نہ کسی کو بھی کافر نہیں مانتے، حتیٰ کہ وہ تو جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ لاہوری گروپ والے وہ انجینئر محمد علی مرزا کو مسلمان مانتے ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ لازمی یہ نکلے گا کہ مرزا جیلمی کا بیان جو ہے اس کے مطابق لاہوری جماعت والے پکے مسلمان ہیں، اور اس کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا، کیونکہ کہتا کہ جو مسلمان مانے گا مجھے، میں اس کو کافر نہیں کہتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ لاہوری جماعت والے مرزے کو مسلمان مار رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان سمجھتے ہیں، کافر کسی کو نہیں سمجھتے۔ تو اب مرزا کے بیان کے مطابق جماعت احمدیہ لاہور کو تو سرٹیفکیٹ مل گیا اسلام کا، مسلمانی کا۔ اور یہ مولوی محمد علی لاہوری جو ان کا جماعت لاہوریہ کا بانی ہے، یہ اس کا باقاعدہ رسالہ ہے رد تکفیر اہل قبلہ، یعنی اہل قبلہ کی تکفیر کا رد۔ وہ تو کہتے ہیں کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہ اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا، مومن ہے، مسلمان ہے۔ اب یہ مرزا کا جواب دے رہا ہے، مرزا کہتے ہیں یہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، یہ واقع میں واقع ہے، یہ وہ تو ہر 15 روز بعد لکھ کے شائع کرتے ہیں کہ ہم ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان سمجھتے ہیں، کسی کو بھی کافر نہیں سمجھتے۔ تو یہ اب یہ جو مرزا کا یہ کہنا کہ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے، یہ الزام نہیں ہے، یہ در حقیقت بالکل حقیقت ہے کہ تم نے مرزائیوں کی قادیانیوں کی حمایت کی ہے، اور لاہوریوں کی تو 100% حمایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور یہ تو مرزا کا بیان ایک ہے، اور دوسرا بیان اس سے سوال کیا گیا، وہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں، جس طرح یہ ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہے۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے کہاں خطا کھائی ہے جہاں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ یہ سوال تھا مرزا محمد علی انجینئر سے کہ آپ یہ بتائیں کہ غلام محمد قادیانی نے کہاں غلطی کی ہے، خطا کھائی ہے کہ جہاں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کی کتابوں میں اس کے دعوے موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ جواب کیا دیتا ہے؟ یہ حمایت کرتے، کہتا میرے پہ الزام نہیں، یہ حمایت، یہ تو تم نے حقیقت میں ان کی حمایت کی ہے، یہ الزام ہے۔ جواب دیکھیں، جواب کہتا ہے کہ دیکھیں جی اس پر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، ان کا بھی موقف یہی ہے، یعنی غامدی صاحب کا، ان کا موقف بھی یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں یہ دعویٰ نبوت کیا ہو۔ یعنی مرزا صاحب جاوید احمد غامدی کے موقف کی طرف لوگوں کو ریفر کر رہے ہیں کہ آپ جاوید احمد غامدی کی ویڈیوز دیکھیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا ہو، اس پر کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ مرزا انجینئر کا بھی یہی موقف ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے دعویٰ نبوت نہیں کیا۔ جب صحیح سند سے ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب اس نے دعویٰ نبوت کیا نہیں ہے، حالانکہ اس کے دعویٰ نبوت پر تو امت متفق ہے کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور پھر اس کی اپنی کتابوں میں موجود ہے یہ چیزیں۔ یہ دیکھیں، یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی مکمل جو کتابیں ہیں ان کے اس کا مجموعہ چھپا ہے روحانی خزائن کے نام سے۔ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر میرے پاس ہے جی 20، اور اس کے صفحہ نمبر
412 پر ایک اس کی کتاب ہے تجلیات الہیہ، یہ کتاب اس میں شامل ہے، لکھتا ہے کہ چونکہ میرے نزدیک نبی اسی کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام یقینی و قطعی بکثرت نازل ہو، جو غیب پر مشتمل ہو، اس لیے خدا نے میرا نام نبی رکھا مگر بغیر شریعت کے۔ تو کہتا خدا نے میرا نام نبی رکھا۔ اور یہ ایک اور کتاب ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 18، اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 18، صفحہ نمبر اس کے 207 پہ ایک غلطی کا ازالہ، اس کی ایک کتاب ہے، اس کا ایک اقتباس ہے، لکھتا ہے کہ پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ کہتا ہے یہ قرآن کی یہ جو آیت ہے نا، اس میں میرا نام لیا گیا محمد اور رسول، اور آگے تو دو ٹوک صاف لفظوں میں مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ نبوت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ صفحہ 231 پر ایک دوسری کتاب ہے، یہ شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر 216 سے آگے، دافع البلا، 231 نمبر صفحہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 کا، لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو یہ صحیح سند کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب بجائے اس کے کہ مرزا انجینئر یہ کہتا کہ اس کی کتابوں میں دعوے نبوت کے لکھے ہوئے ہیں، کہتا جی غامدی صاحب نے اس پہ بڑی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ صحیح سند سے مرزا غلام احمد قادیانی سے دعویٰ نبوت ثابت نہیں ہے۔ تو اب اس کو قادیانیوں کی حمایت نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ مرزا کل پلا رو رہا ہے کہ میں حمایت نہیں میں نے کی، میرے پہ الزام ہے، یہ الزام ہے، حقیقت ہے کہ تم قادیانیوں کی حمایت کر رہے ہو، یہ حمایت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر جوید احمد غامدی صاحب کی بات ہے، انہوں نے تو دو ہاتھ آگے بڑھ کے یہ کہہ دیا جب ان سے پوچھا گیا قادیانیوں کے حوالے سے کہ قادیانیوں کے حوالے سے احمدیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو جوید احمد غامدی صاحب اپنی رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ چلو دو لفظوں میں جوید غامدی صاحب نے مرزائیوں کو، قادیانیوں کو، لاہوریوں کو اور ربے والوں کو سب کو اسلام کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور کہا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ قادیانی اپنے آپ کو ہندو یا سکھ یا کافر تو نہیں کہتے نا، مسلمان ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اگرچہ وہ مرتد اور کافر ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ جوید احمد غامدی جس کی طرف مرزا انجینئر ریفر کر رہا ہے کہ اس کی تحقیق کو پڑھیں، اس نے بڑی ورکنگ کی ہوئی ہے، تو اس نے تو دو ٹوک کہہ دیا کہ میں ان کو جناب مطلب ان کے مسلمان ہونے کا انکار میں نہیں کرتا۔ اور پھر بڑی مدح کا خیز بات ہے، انجینئر سے جب یہ پوچھا گیا کہ قادیانیوں کے بارے میں، تو کہتا جی وہ مجھے چونکہ کافر کہتے تو میں ان کو کافر اس لیے کہتا ہوں، وہ مجھے کافر کہنا چھوڑ دیں تو میں انہیں کافر کہنا چھوڑ دوں گا۔ اب دوگلا پلیسی کا آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف وہ لوگ خارجی جنہوں نے حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا، نعوذ باللہ مشرک کہا، یہ جب خارجیوں کی بات آتی ہے تو کہتا کہ خارجی جو ہیں وہ مسلمان تھے، حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ان کے جنازے پڑھو اور مولا علی نے ان کے جنازے پڑھے، حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹی سرے سے غلط ہے، لیکن کیا کہتا ہے کہ خارجیوں کے مولا علی نے جنازے پڑھے ہیں۔ جو خارجی مولا علی مرتضی شیر خدا کو کافر کہیں ان کے بارے میں تم کہتے ہو کہ مولا علی نے ان کے جنازے پڑھے ہیں، ظاہر جنازے مسلمانوں کے پڑھے جاتے ہیں، تو مسلمانوں کے جنازے پڑھے جاتے ہیں نا، اور پھر اس نے کہا بھی ہے کہ ظاہر کہ وہ منافق بھی نہیں تھے، وہ کافر بھی نہیں تھے، تو کیا تھے؟ وہ مسلمان تھے، اس لیے مولا علی نے جنازے پڑھے۔ جو مولا علی کو کافر کہیں وہ تو پکے مومن اور ان کے مولا علی جنازے پڑھیں، تو جو تمہیں کافر کہیں تو تم کہتے کہ وہ کافر ہے، اس لیے کافر ہے کہ مجھے کافر کہتے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے میرے اوپر الزام ہے، اصل میں الزام نہیں ہے، یہ پلی دیتا ہے قادیانیوں کو اور ان کی حمایت میں، اور ان کے لیے ایک صلح کلیت کا اور ان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کرتا ہے۔